Exercise 2.1 question number 3 simplify the following by converting into the form indicator. یعنی اس کو ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا ہے. آپ کہتے ہو کہ تو ویلیو پہلے سائنٹیفک نوٹیشن میں, مگر اگر آپ نوٹس کرو تو پوائنٹ اس کا یہاں پر, اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح طریقے سے سائنٹیفک نوٹیشن کی فارم میں نہیں لکھی گئی. تو اب پہلے کیا کریں گے, ہم ان کو اسٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کریں گے, پھر ان کو ملٹیپلائی کریں گے اور پھر دوبارہ ایک نئے طریقے سے سائنٹیفک فارم میں ایک سنگل ویلیو کی شیپ میں اس کو شو کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ مائنس, یہ مجھے ٹینس کو کی ویلیو پاورز کو اگر ختم کرنا ہے تو میں اس ڈیسیمل کو جو ہے لیفٹ سائڈ پر جو ہے موو کروں گی. اب -3 آپ کو بتا رہے کہ اس ڈیسیمل جو پوائنٹ ہے اس کو 3 ڈیجٹس موو کروانا ہے آپ نے, 1 2 3. اب ان میرے جو میں جو بنا رہی ہوں ان لوپس کو, بلکہ جو سرکلز ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کریں تو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا. اب آپ کے پاس جو ہے یہ 10 کی پاور جو -3 یہ مزید نہیں لکھا جائے گا. اب ہم نے اس کو جو ہے پازیٹیو ویلیو ہے تو ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف اس ڈیسیمل پوائنٹ کو جو ہے موو کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کتنا موو کرو گے, 1 2 3 3 ہو گیا اور یہ 4, یعنی کہ یہاں پر آپ 0 لگا لیں گے اور یہاں پر آپ کا پوائنٹ ہو جائے گا. اب نیا جو پوائنٹ آپ کے پاس جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے, اب ان دونوں ویلیوز کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, 1431.243. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس ڈیسیمل جو پوائنٹ ہے اس کا جو ریفرنس پوزیشن ہے وہ 1 اور 4 کے درمیان یہاں پر ہے. اب ہم اس کو مزید جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف جو ہے موو کروائیں گے. ٹھیک ہے نا, اب چلو اب ہم اس کو کرواتے ہیں موو لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف. یہ دیکھیں 1 2 3 4. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ یہاں پر آ گیا اور آپ کتنے سٹیپ جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موو کیے ہیں, 4, تو آپ کے پاس +4 آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ کوشچن بھی دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس ویلیو کا آپ نے اسٹینڈرڈ نوٹیشن کی فارم میں شو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اسٹینڈرڈ نوٹیشن کی فارم میں شو کرنے کے لیے بہتر یہ کہ جو ڈینومینیٹر میں آپ کے پاس 10 کی پاور جو -3 ہے اس کو آپ نیومریٹر میں لے جاؤ. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ ایک سٹیپ آپ یہ کر لیں, 0.023 10 raised to the power +5. اب یہ جب شفٹ ہو جائے گا تو یہ +3 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سائن چینج ہو جاتا ہے جب بھی آپ ڈینومینیٹر سے نیومریٹر میں جاتے ہیں تو سائن چینج ہو جاتا ہے. اب یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا, 5 اور 3 آپ ایڈ کرو تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے, 8 آ گیا. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس +8 ہے. جب +8 ہے تو اب آپ نوٹس کریں اب آپ نے کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس +8 ہے یعنی کہ آپ نے اس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے. تو اب آپ اس ڈیسیمل پوائنٹ کو جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موو کروائیں گے اور 8 ڈیجٹس موو کریں گے. میں ایسے کر لوں کہ ڈفرینٹ کلر لے لوں. اب مجھے اس کو موو کروانا ہے, 1 2 3 4 5 6 7 اور 8, یعنی یہاں پر پوائنٹ آ گیا اور باقی سب ان جو میں نے گیپس بنائے ہیں یہاں پر اب آپ لگا لیں 0. ٹھیک ہو گیا, اور ایک 0 اس پوائنٹ کے بعد. اب آپ پوری ویلیو لکھ لیں گے. اب ان زیروز کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی, تو اب آپ لکھیں گے 2 3 1 2 3 4 5 اور پوائنٹ 0. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پاس یہ ویلیو جو ہے وہ اسٹینڈرڈ فارم ہے, اسٹینڈرڈ نوٹیشن. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھ لیتے ہیں تھرڈ کوشچن, اس کا دیکھ لیتے ہیں ہم. اب آپ نے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس یہ نمبرز آ جاتے اس طرح کے, تو آپ پہلے اس کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیں. آپ کیلکولیٹر سے جب اسے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا ویلیو آ جائے گی, 12915.783. اب یہ جو آپ کے پاس ڈینومینیٹر میں 3 ہے جس کے ساتھ کوئی سائن نہیں تو پلس ہے, جب یہ نومینیٹر میں شفٹ ہوگا تو یہ بھی -3 ہو جائے گا. اب 12915.783 اور جب سیم سائن ہوتا ہے تو یہ ایڈ ہو جاتا ہے تو -6 آ گیا. اب میں نے اس ڈیسیمل پوائنٹ کو جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے. یہاں پر یہ ریفرنس پوزیشن ہے 1 اور 2 کے درمیان, تو چلو آپ اس کو شفٹ کر لو.
ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پاس ویسے تو دو طریقے آپ اس مائنس کو بھی جو ہے یوز کر سکتے ہیں، مگر چلیں ہم اس کو اس طریقے سے کر لیتے جو میں اب آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے. یہ دیکھیں 1 2 3 4، یعنی آپ 4 جو ڈیجٹس ہیں موو کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کی ایرو کی ڈائریکشن لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہوتی تھی تو آپ کے پاس 10 کی پاورز کیا آ جاتی تھی، پازیٹیو. تو آپ نے کتنے ڈیجٹ موو کیے، 1 2 3 4، تو آپ نے لگا لینے ہیں +4. اب یہ -6 ہے تو چاہے تو ایک سٹیپ کر لیں آپ. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس جو ہے سائنٹیفک نوٹیشن کی فارم میں ویلیو آ چکی ہے. اب +4 اور -6 تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، -2. ٹھیک ہو گیا. یہ اب ہم نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. کوشچن 3 کا لاسٹ پارٹ ہے، پارٹ نمبر 4 ہے. اس کو ہم نے اسٹینڈرڈ نوٹیشن میں شو کرنا ہے. اب اس کو اسٹینڈرڈ نوٹیشن میں شو کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ٹینس جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹینس کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی پاور کیا ہے، اس کی پاور 10 ہے، یعنی اس ڈیسیمل پوائنٹ کو، اور پلس ہے، جب پلس ہے تو اب آپ کیا کرو گے، آپ کے ایرو کی ڈائریکشن جب اس طرف ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جب آپ کے ایرو کی ڈائریکشن جب اس طرف ہوتی ہے، جب آپ کے پاس 10 کی پاور پازیٹیو ہو، ٹھیک ہے، تو ایرو کی ڈائریکشن اس طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. چلو اب ہم موو کرتے ہیں اس کو. اب یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یعنی ڈیسیمل پوائنٹ اب میرا یہاں پر آ جائے گا. اب جب میں اس ویلیو کو لکھوں گی تو اس کی یہ جگہ بھی فل کر دیتی ہوں، یہاں 3 زیروز آ جائیں گے. اب آپ جب لکھو گے تو آپ لکھو گے 9 9 8 8 0 0 0. چلے آپ کی سمجھ کے لیے یہ میں 0 لکھ دیتی ہوں، مگر اب ان 0 کی کوئی ویلیو رہ نہیں جاتی، تو اس لیے اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور یہاں پر پوائنٹ. اب اگلے اس میں اسٹیپ میں اگر آپ یہ پوائنٹ بھی نہیں لکھتے تو نہ لکھیں، مگر یہ اسٹینڈرڈ فارم ہے آپ کے. ٹھیک ہے، یہ اسٹینڈرڈ نوٹیشن یا اسٹینڈرڈ فارم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے اگر میرے پاس 10 کی پاور پازیٹیو ہے تو میں نے اس ڈیسیمل پوائنٹ کو 10 جو ہے ڈیجٹس موو کروانا ہے. یہ دیکھو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. تو جب 10 ڈیجٹس آپ کے پورے ہو جائیں گے تو اینڈ پر آپ پوائنٹ لگائیں گے. پوائنٹ آپ بعد میں اگلے سٹیپ میں نہ بھی لگائیں، جو اینڈ پر ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا.